اوقات ہر چیز میں سے نیگیٹو پہلو نکالنے میں مصروف رہتے ہیں. میں تو اولاً پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں. سیکیورٹی ریزن میں اسلام آباد میں اسٹے نہیں کر رہا ہوں. میں جب پہنچا ہوں تو اس وقت پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ختم ہو چکی ہے. میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مجھے کہا کہ فیصلہ ہو گیا ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں فیصلہ ہو گیا وہاں پہ، لیکن میں نے آپ سے بادادی نہیں کی. جو وہاں کا فیصلہ تھا میں نے باہر نہیں بتلایا، اس لیے کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے فیصلے سے آگاہ کیا گیا نا. اس وقت اجلاس پارلیمانی پارٹی کا ختم ہو چکا ہوا تھا. اب اس میں یہ ہوا کہ پارلیمانی پارٹی نے وہاں پر یہ ریکمینڈ کیا کہ جانا چاہیے، اور اس کو مشروط کر دیا عمران خان صاحب کی ملاقات کے ساتھ کہ عمر ایوب صاحب ایک لیٹر لکھیں. جس طرح جب سنجانی کا انسیڈنٹ تھا تو رات کے وقت خان صاحب سے جیل میں ملاقات کر رہی تھی، ٹھیک ہے. ازیوم یہ کیا جا رہا تھا کہ اس معاملے کی سینسیٹیوٹی اور حساسیت کی وجہ سے جانا چاہیے، مشروط عمران خان صاحب سے ملاقات کی صورت میں اور ان سے گائیڈ لائن لینے کی صورت میں. عمر ایوب صاحب نے جو افطاری سے پہلے خط لکھا اس وقت تک کوئی بیشنگ بوشنگ نہیں تھی. ہمیں یہ پتہ ہے خط بھی کہاں سے باہر آیا اور کیا کیا کچھ ہوا. میں ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل، ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن. لیکن عمر ایوب صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اس فیصلے کے عین مطابق خط لکھ دیا کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی. اچھا، اس کے بعد تحریک تحفظ عین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی، اور اس دوران 5 سے 6 گھنٹے کا گیپ تھا. حامد ڈوگر صاحب گئے اسپیکر صاحب کے پاس، پارلیمانی پارٹی کے اور لوگ گئے اسپیکر صاحب کے پاس، اور ان کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ میں ملاقات کروانے کی کوشش کروں. یہ تھا پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ. وہ مشروط فیصلہ عمر ایوب صاحب نے باہر آ کے بتلایا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن آخری اور حتمی فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کا ہوگا جس کا اجلاس رات کو ہوگا. کیونکہ رات 10 بجے اجلاس کی 2 وجوہات تھی. اولاً یہاں پر ہونے والی افطار پارٹی، اس کے بعد تراویح تھی. دوسرا یہ تھا کہ ہم کم از کم 5-6 بجے سے لے کے جب وہ خط لکھا گیا ہے، ہم 5-6 گھنٹے حکومت کو دینا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں تو ہم جا کے ان سے گائیڈ لائن لے آئیں تاکہ ایک قومی ڈائلاگ کی بگننگ ہو سکے. خان صاحب کی گائیڈ لائن آ جائے، نہیں کروائی گئی. ادھر سے تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت نے فیصلہ کیا وی آر ناٹ گوئنگ. ہماری ریزن یہ تھی کہ آپ نے تمام پارلیمنٹیرینس کو نہیں کیا. ہم نے جو ان کیمرہ اجلاس بلوایا تھا، جب آپ کا لوکل اسٹیک ہولڈر ایم این اے اور سینیٹر ہی نہیں ہے، پھر آپ نے وہ مسئلہ کیسے سیٹل کرنا؟ سر 14 نام کیسے دیے گئے سر؟ آپ نے 14 نام دیے تھے، ان میں آپ کا نام بھی موجود تھا. سر میں تو نہیں تھا، میں آپ کو ٹیکنیکلٹی ہے. میں پھر یہی بات کہہ رہا ہوں، مجھے اس دن بڑی خوشی ہوگی جس دن میرے سے کوئی بات پازیٹیو پوچھے. یہ بہتری ہو رہی ہے، یہ مزید کیسے ہو سکتی ہے؟ سر ہم چاہتے ہیں سر نہیں آپ یہ نہیں چاہ رہے. ہمارے معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں آنوت ہوتا ہوں، نہیں آپ کو بتا سکتا. میں آپ کو ایک ٹیکنیکل چیز بتا دوں، میں تو وہاں پر نہیں تھا پارلیمانی کمیٹی میں. آپ کے پاس شارٹس پڑے ہیں، آپ کو پتا ہے کون کون لوگ اس میں شریک تھے. ظاہر ہے پھر میرے سے تو بات نہیں ہوئی ہوگی نا. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا نام اس وقت مجھے نہیں بتلایا گیا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارا اسٹیٹس اس وقت مشکوک ہے کہ ہم ایس آئی سی میں ہیں یا پی ٹی آئی میں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ابھی تک زرتاج گل صاحبہ ایس آئی سی کی پارلیمانی لیڈر ہیں. وہاں پر پارلیمانی پارٹی فیصلہ کر رہی ہے کہ پارلیمانی لیڈر جائے گی. اب پارلیمانی لیڈر جائے گی اور جو پارٹی کا چیئرمین ہے وہ نہیں جائے گا. انہوں نے وہاں پر اس کے مطابق فیصلہ کیا. یار ہر بات میں شک شبہ نہ نکالا کریں، کسی بات کو پازیٹیو سینس میں بھی لے. سر ہم کس طرح پازیٹیو لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان علاقوں کے ایم این اے اور سینیٹرز کے نام ہم دیں گے جہاں بد امنی ہو. کھرٹ میں بد امنی ہے، شاید خطک کا نام نہیں ہے. لکی محمد میں بد امنی ہے، وہاں شیخ تو نکال ان کا نام نہیں ہے. محمد ایجنسی میں بد امنی ہے، وہاں کے ایم این اے کا نام نہیں ہے. نام وہی ہے جو گرے چہرے اور جو اسکرین پر آتے ہیں. سر ہم کس طرح پازیٹیو ہو سکتے؟ یار میرا بھائی شاید خٹک صاحب نے تو میرا خیال اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر دیا. باقی اگر کسی کو نہیں شامل کیا گیا وہ سٹینڈ تو ہم لے چکے ہوئے ہیں نا. آپ ایک کرک کی بات کر رہے ہیں، آپ 2 اسپیسیفک ایریاز کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے بلوچستان کے ایم این اے سینیٹرز اور پورے کے پی کے ایم این اے اور سینیٹرز آپ پنجاب کے سارے کاٹ دیں، باہر کر دیں. میرا موقف تو آپ مسئلہ یہ ہے نا، آپ کو خان صاحب سے رات 1 بجے ملاقات کروا دی جاتی. سر اسپیکر چیمبر آپ نے کھلوانا تھا جا کے نام دینے کے لیے. آپ کو پتا سیکورٹی کے کیا اقدامات ہیں؟ وہاں سے کسی کی گاڑی نہیں گزرنے دی جا رہی. پارٹی نے کچھ چیزیں حفظ ماتقدم کے طور پہ کرنی ہوتی ہیں اور وہ مشروط تھی. اٹ واز بین انفارمڈ
کہ پولیٹیکل کمیٹی کے ڈیسیزن کے بعد اگر فیصلہ ہوا تو یہ نام کنسیڈر کیے جائیں گے، اگر فیصلہ نہ ہوا اور خان سے ملاقات نہ ہوئی تو دیز نیمز ول ناٹ بی کنسیڈرڈ. سمپل. سر فاصل جو بات کرتے ہیں، اگر آج کے ظاہر بات ہے آپ جائے نہ جائے پی ٹی آئی جائے نہ جائے اجلاس تو ہونا ہے، اگر اس میں ایسے فیصلے ہو جو ملک کے مفاد میں نہیں، جس طرح آپ لوگ کہہ بھی رہے ہیں، تو کیا آپ فیصلے مانیں گے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے آپ لوگوں نے تو خود میدان خالی چھوڑ دیا ہے. میں بڑا راضی ہوں آپ سے. بس یقین کریں یہ پاکستان میں نا یہ صحافت کا کام آج کل وہ سمیع اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ، ادھر سے فارورڈ ہی بھی آپ ہیں، ادھر سے ڈیفینڈر بھی آپ ہوتا ہے. سر ایک میں اسی سوال کا آپ کو جواب دینے لگا ہوں. سر ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ اگر آپ کسی آپریشن کی بات کرتے ہیں، ہم مذاکرات کو چانس دینے کی بات کر رہے ہیں، ہم آپریشن کی سپورٹ نہیں کر رہے. اگر فار ایگزامپل آپریشن صحیح بات ہے وہ پرمیشن دے دیتے ہیں، ہو بھی جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا موقف ہوگا سر آپ لوگوں کا؟ آپ کے پاس کیا رہ جائے گا سر؟ کیونکہ آپ گئے نہیں، اجلاس میں تو شرکت نہیں کی، تحفظات کا اظہار وہاں جا کے نہیں کیا. کیا بتائیے بس کا لائیو گئی نہ ہو. میں نہیں گئی ہوگی، مجھے پتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں آپ کس سائڈ پہ ہیں؟ جانے کی بات کر رہے تھے تو آپ کا ایشو یہ تھا کہ آپ سازش کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. اب نہیں گئے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے میدان کھلا چھوڑ دیتا ہے. یار کچھ سانو ایک پاسے تے رہ لیندے ہو. ڈونٹ ڈو دیٹ سر. سوال کر رہا ہوں سر سوال پر آپ نے جب پہلا سوال یہ کر لیا تھا میرے سے کہ ہم لوگوں نے عمران خان صاحب کے بغیر کیسے فیصلہ کر، ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اب آپ کا دوسرا سوال یہ نہیں بنتا کہ ہم نے میدان خالی چھوڑ دیا، کیونکہ آپ نے اپنے ذہن کا اظہار کر دیا کہ آپ سمجھتے تھے کہ وہ فیصلہ غلط تھا جانے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں نے اس کا سیٹسفیکٹری جواب دے دیا تو آپ ادھر سے آ کے مجھے پکڑنے لگے اور یہ کہیں کہ نہیں جی اب آپ نے میدان کھلا چھوڑ دیا. دوسری بات ہے کس چیز کا میدان کھلا چھوڑا سر؟ ہم نے وہاں پر بھی جا کے ہم نے بندوقیں اٹھا کے تو جانا نہیں تھا نا. جاتے بھی تو اپنی بات کا اظہار کرنا تھا ریاست کے آگے. وہ ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی صورت کے اندر کر دی ہے. جتنا فرق ادھر کا پڑھنا، شاید ادھر کی آواز زیادہ سنی گئی ہو کہ یہ کیا کہنے جا رہے ہیں، ادھر تو شاید ہماری سنتا بھی کوئی نہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلی بھی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر اجلاس ختم ہو جاتا ہم باہر آتے، پھر آپ نے ایک ایک کو پہلے خریدنا تھا. تو نے یہ بات کیوں نہیں کی، تو نے یہ بات کیوں کی؟ اگر میں نے سخت کی ہوتی تو آپ نے مجھے کہنا تھا میں ریاست مخالف ہوں اور میں فوج مخالف ہوں. اگر میں نے نرم کی ہوتی تو آپ نے مجھے کہنا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا پے رول کے اوپر ہوں. یار کسی ایک پاسے رہیں گے بھائی، ایویں نہ کرو. ٹھیک ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے. اور میرا مزاج آپ کو پتا ہے، میں جو بات ہوتی میں سیدھی برملا کھلا، میں چھپاتا نہیں. خان صاحب کے سامنے بھی اپنی رائے میرے پہ ٹرسٹ بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ کہتا ہوں خان صاحب دس از مائی ویو. میں نے آپ کو اپنا ویو دے دیا. جہاں پر جب بندہ غلط ہوتا ہے، ہمارے ایک دو ساتھیوں کا ایشو آیا، غلط تھے، میں نے محتاط رائے میں یہ کہا کہ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہر بندے کے ساتھ پنگا نہیں ہے. میں نے وہاں پر بھی اپنے رائے کا اظہار کر دیا جہاں پر شاید بہت سارے لوگ کمفرٹیبل ہوتے تھے. ٹھیک ہے. میں نے آپریشن کے اوپر بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا. میں نے کل اس افطاری میں جو میں نے ہمارے ایکس آرمی چیف اور ڈی جی آئی کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، وہ تو میرے برآں یاد کو نہیں آئی. ٹھیک ہے. اس کی جو قیمت میں نے بھرنی ہے وہ مجھے پتا ہے سر. Thank you so much.